حضرت رابعہ عداویہ رضی اللہ تعالی عنہ آ سوختہ عشق اشتیاق سوختہ عشق اشتیاق آپ شیفتہ قرب و احراق ثانی مریم صفیہ مقبول رجال مطلب مرد صفیہ مقبول رجال یعنی ایسی صوفیہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور مرد ہے۔ صاحب تذکرۃ الاولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا ذکر مردوں میں تم نے کیوں کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے چند وجوہات لکھے ہیں کہ میں نے مردوں میں ذکر کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصری جو وہاں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، یعنی تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کو مرد کیوں کہا ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو آپ کو تذکرۃ الاولیاء پڑھنی پڑے گی، میں ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ مختصر یہ کہ جب تک حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس میں حضرت رابعہ بصری نہ جاتے، آپ تقریر نہ کرتے، حضرت امام حسن بصری تقریر نہیں کرتے تھے جب تک رابعہ بصری نہ آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر مردوں کے صف میں کیا گیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ طائفہ صوفیہ کلی یعنی ٹوٹل صوفیوں کا گروہ کلی طور پر ٹوٹلی توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے میں تذکرۃ الاولیاء سے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد یہاں پر آتا ہوں۔ آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ میں تذکرۃ الاولیاء پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میرت الاسرار پڑھ رہا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرید الدین عطار آپ خاصان خداوندی اور پردہ نشینوں کی مخدومہ ہے۔ سوختہ عشق، کیا بات کہی ہے، سوختہ عشق جن کا جگر عشق سے سوکھ گیا ہو، سوختہ عشق قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھی۔ اگر معترض یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی صورت کے بجائے قلب کو دیکھتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے رسول اللہ کی حدیث پیش کی، تو آپ نے یہ دلیل دی کہ آپ نے ان کو مردوں میں شمار کیوں کیا، تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حضور اکرم کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کے بجائے قلب دیکھتا، اسی لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگا۔ قیامت کے دن جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ صورت کے بجائے نیت پر ہوگی۔ لہذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہوں، اس کو بھی مردوں ہی کی صفت میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے یوم حساب میں جب مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل مریم آئیں گی۔ دوسرا جواب فرید الدین عطار نے دیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری کی مجالس میں شرکت نہ کرتی تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر جنہوں نے تیسرا جواب جو دیا وہ یہ دیا ہے کہ اگر یہ امام حسن بصری کی مجلس میں نہ جاتی تو پھر اس بات کی اس تذکرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تیسری انہوں نے بات نہیں پڑھی۔ لیکن اس کتاب میں جن بزرگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور توحید کے بیان کیے گئے، جس میں منو تو کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے، یعنی جن میں من و تو کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی میں اور تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ توحید کے بارے میں ذکر ہے جس میں من و تو کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے، میں اور تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور بو علی قلندر کے اس قول کے مطابق مرد و زن میں فرق کرنا بے سود ہے، عورت اور مرد میں فرق کرنا بیکار ہے، کہ نبوت عین
عزت و وقت ہے کہ نبوت ہی ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں۔ اسی طرح ولایت کے مراتب بھی ہیں جس میں مرد و زن کا کوئی اختیار نہیں۔ جس طرح نبوت میں بولیشا قلندر کہہ رہے ہیں نبوت اینڈ عزت و وقت ہے، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح ولایت کے مراتب بھی ہیں جن میں مرد و زن کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں عورت اور مرد کا کوئی اختیار نہیں۔ اور چونکہ رابعہ بصری با اعتبار ریاضت و معرفت میں ممتاز مانا تھی، حضرت رابعہ بصری یعنی عبادت اور ریاضت اور معرفت میں ممتاز زمانہ تھی، یعنی اپنے زمانے میں ممتاز عابدہ، ریاضت کرنے والی اور معرفت والی تھی، ممتاز زمانہ تھی۔ اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی، جتنے بھی صوفیہ اہل صفا ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی نظر میں حضرت رابعہ عزت والی تصور کی جاتی ہے۔ اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے، آپ کے احوال مطلب جو قاری کلام، آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے زبردست حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ حجت یعنی دلیل، آپ کے جو احوال ہیں وہ لوگوں کے لیے دلیل ہے، اولیاء اللہ کے لیے بھی دلیل۔ پیدائش وجہ تسمیہ، ولادت کی شب میں آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد تولد ہوئی تھی، پیدا ہوئی تھی، چوتھی بھی لڑکی ہوئی، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ یعنی 4 رابعہ رکھا گیا۔ اور جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں واپس آ گئے، منع کر دیا، کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، گئے اور ہلکے سے ہاتھ لگا کے آ گئے، اتنے باعزت تھے، شریف۔ دوستو، اب ان کی بیوی نے کہا، اپنے رابعہ بصری کی ماں نے کہا کہ وہ تیل بھی نہیں ہے گھر میں، چراغ بھی نہیں ہے، تو کم از کم پڑوسی سے جو ہے تیل مانگ لاؤ تو تھوڑا چراغ جل جائے گھر میں۔ اب ان کے والد بڑے جو ہے خوددار تھے، بیٹھو نا اوپر، ان تو بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کیا کیا، پاس کے دروازے پہ گئے اور ایسے ہاتھ، اب بیوی سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتے نا، تھپکی لگائی اور واپس آ گئے، بولے دروازہ نہیں کھولا۔ سننے لائق بات ہے دوستوں، صرف ہاتھ رکھ کر واپس آ گئے، کہنا دروازہ نہیں کھولا، کہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا، کیونکہ آپ کے والد صاحب نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب بیوی کے اصرار پہ چلے تو گئے، ہلکی سی تھپکی دے کے آ گئے پڑوس کے دروازے پہ، کہہ رہا ہے نہیں کسی کھولا نہیں۔ اس پریشانی میں نیند آ گئی آپ کے والد کہ یار کیا کروں، بچی کی ناف کی مالش کیسے کروں، بچی کو کپڑا کیسے اڑاؤں، چراغ گھر میں کیسے جلاؤں، یہ اسی حالت میں آپ کو نیند آ گئی۔ تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے تسلی و تصفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والی بصرہ یعنی بصرہ کا بادشاہ، والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم یعنی ہر دن 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ نیند آ گئی آپ کو، کہا تھا خدا کے سوا کسی سے مانگوں گا نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہا ہے، حضرت رابعہ بصری کی خوشی میں،
اور فرما رہا ہے کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے 1000 مسلمان بخشے جائیں گے، گناہ گار، کبیرہ گناہ والے. اور فرمایا کہ وہ جو والی بصرہ ہے اس پہ درود بھیجتا ہے 400 تو جمعے کے دن اور 100 جو ہے روزانہ. اسے کہنا جمعرات کو تو نے درود نہیں بھیجا. دیکھو کبھی کبھی اپن کو کوئی چیز لگتی ہے کہ بڑی خراب ہو گئی، بری بات ہو گئی، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کچھ بات بتائی، لیکن وہ اچھائی کے لیے ہوتی ہے. یعنی اللہ نے اسے بلا دیا کیونکہ رابعہ بصری پیدا ہونے والی ہے. اب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جاؤ وہاں پر، لہذا بطور رسول اللہ نے فرمایا اس سے کہنا کہ بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے. یہ لکھ کے لے کے جا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے درود نہیں بھیجی، بھول گیا. 100 درود تو بھیجنی تھی نا جمعرات کو، جمعے کو 400، روزانہ 100، تو 400 درود نہیں بھیجنا، جو بھیجتا ہے وہ نہیں بھیجے گا. تو اس سے مسئلہ رسول اللہ کی زبانی صاف ہو رہا ہے کہ اس کا کفارہ 400 دینار ہے. اب وہ دینار کہاں چل رہا ہے؟ کویت میں، اور اس کا ریٹ ہے 250. تو کتنا ہو گیا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ روپیہ تمہارے پہ کفارہ ہے اگر درود بھیجتے ہو اور نہیں بھیجی تو 100 درود کا 1 لاکھ روپیہ کفارہ ہے اگر نہیں بھیجی. اب حضور پاک نے یہ رابعہ بصری کے ابا کو کہہ کر والی بصرہ کو بھیج دو. اب کیا ہوا؟ اب وہ جو ہے آپ کے والد صاحب جب صبح اٹھے تو بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا. بہت روئے، بصرہ کے پاس بھیج دیا. اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آورین کے شکرانے میں 10,000 درہم میں تجھ کو دیتا ہوں، تقسیم کرو. 10,000 درہم تقسیم کرو. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد دہانی کرائی ہے، اس کے شکرانے میں 10,000 درہم تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو. اس کے بعد والی بصرہ خود حضرت رابعہ بصری کے والد صاحب کے گھر ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے ضرور اطلاع دیا کریں آپ. چنانچہ انہوں نے 400 دینار دے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا. اب حالات رابعہ آ رہے ہیں. رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سارا اثر سے سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئی. اب جب والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا رابعہ بصری کے اور ڈراؤٹ ہو گیا، سوکھا پڑ گیا تو آپ کی جو 3 بہنیں تھیں وہ بھی آپ سے جدا ہو کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی. آپ بھی ایک طرف کو چل دی اور ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لی. اور جب آپ نکلی تو ایک ظالم نے آپ کو پکڑ لیا اور زبردستی اپنی کنیز بنا لی اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی کم قیمت میں بیچ دیا. بہت کم قیمت میں بیچ دیا. آپ کی دل کو یہ بات لگ گئی، میری اتنی کم قیمت، اور اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے کرائے. ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنے زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا. اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا، یا اللہ میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی، یا اللہ میں بے یار و مددگار تو پہلے سے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتا ہوں. یا اللہ میں بے یار و مددگار تو پہلے ہی تھی، اب تو میرا ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتا ہوں. چنانچہ ندائے غیبی آئی، غیب سے ایک آواز آئی، ندائے غیبی آئی، غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے. پریشان مت ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے. یہ سن کر آپ خوشی خوشی
اپنے مالک کے پاس پہنچ گئے، اور آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت میں صرف کرتی، اور ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، اور اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا، اور معلق نور آپ کے سر پر فیروزہ تھا، فیروزہ دیکھا، یعنی ایک نور لٹکا ہوا آپ کے سر پہ دیکھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی اللہ سے؟ کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہما وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا، اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کے بجائے الٹی اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس کے مالک نے کہا اپنی خدمت نہیں کروانی چاہیے، مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آواز آزاد کر کے استطاعت کی، آپ یہیں قیام فرمائیں۔ ان کو آزاد کر دیا اور کہا آپ یہیں قیام فرمائیں، کہیں مت جائیں، آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ویسے آپ اگر کہیں اور جگہ جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں، اور گاہے بگاہے حسن بصری کے واعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھی، بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشینی ہو گئی، بعد میں توبہ کی اور جنگل میں گوشہ نشین ہو گئی۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا، اور جب آپ سامان لاد کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے میں مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہائی میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کیا؟ نادار اور عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کیا کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب بلایا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا، اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اللہ سے شکایت کیا فرمایا؟ نادار و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کے پر آنے کی دعوت دی، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا، اور مجھ کو اس جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہوا تھا، ابھی آپ کا شکوہ شکایت ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ گدھے میں جان آ گئی، اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ اس گدھے کو فروخت ہوتے بچشم دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی، گدھا بہت لمبی عمر تک جیا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ ایام بیابان میں مقیم رہ کر خدائے عز و جل یعنی خدا سے التجا کرنے میں لگ گئی۔ اسی لیے دل گرفتہ ہو گئی، خدا کو یاد کرتے کرتے دل گرفتہ ہو گئی کہ میری تحقیق تو خاک سے ہوئی۔ اے اللہ، آپ نے جنگل میں کہا کہ میری جو تخلیق ہے وہ تو خاک سے ہوئی، اے اللہ تو نے تو مجھے مٹی سے بنایا ہے، اور کعبہ پتھر سے، اے اللہ تو نے تو مجھے مٹی سے بنایا ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ مجھے تو نے مٹی سے بنایا، کعبے کو پتھر سے بنایا، کعبہ تیرا گھر ہے، وہ بھی مٹی، میں بھی مٹی، میں تجھے ڈائریکٹ دیکھنا چاہتا ہوں، کعبے کے ذریعے نہیں۔ چنانچہ
بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، ڈائریکٹ اللہ نے رابعہ بصری سے بات کی، چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کرنے کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ کیا کہا کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ ملنا چاہتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رابعہ، اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ حضرت رابعہ بصری سے کلام کیا، فرمایا کہ اے رابعہ، کیا تمام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ اے رابعہ، تمام عالم کو درہم برہم کر کے تمام عالم کا خون اپنے سر پہ لینا چاہتی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی، کیا تجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ نے جب دیدار کی خواہش کی، ربی ارانی قال انترانی، ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی تجلی طور سینا پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ، اللہ کا یہ قول جو ہے، کیا ہے رابعہ، کیا دنیا کا نظام درم برم کرنا چاہتی ہے اور دنیا کی تمام مخلوق کا خون اپنے سر پہ لینا چاہتی ہے؟ جانتی ہے موسیٰ نے جب یہ خواہش کی تھی تو میں نے ایک چھوٹی سی تجلی کا چھوٹا سا وہ بھیجا تھا ذرہ، تو پاش پاش ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں ہے کیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے اور آپ کا طواف کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں، خانہ کعبہ زیارت کو آیا رابعہ بصری کی، آپ کا طواف کر رہا ہے۔ جب کعبہ طواف کرنے لگا تو آپ نے فرمایا مجھے مکان کی حاجت نہیں، بلکہ مجھے مکی کی ضرورت ہے، مجھے مکان نہیں چاہیے، اس مکان میں جو رہتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، چلا جا کعبہ۔ رابعہ بصری نے کہا مجھے مکان کی نہیں، مکی کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خدا بندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت ابراہیم ادھم جب سفر حج کو پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے۔ آپ نے منت مانی کہ کعبے کا دیدار کروں گا، اور آپ جو ہے وہ چلے جہاں بھی آپ رہ رہے تھے اس وقت خراسان میں، وہاں سے آپ چلے اور یہ منت کرتے ہوئے چلے کہ ہر قدم پہ جو ہے 2 گانا پڑھوں گا، یہ قدم چلا ہے 2 رکعت نماز، یہ قدم چلا ہے 2 رکعت نماز، یہ قدم چلا۔ ایسے چلتے چلتے 15 سال ہو، 15 سال میں کعبے مکہ معظمہ پر وہ بات یہاں پہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم ادھم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے، اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ بھائی 2 قدم پہ نماز پڑھو گے 14 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اور دوران سفر یہ کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں، لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا کعبے کی زیارت کرنے۔ جب مکے میں داخل ہوئے تو وہاں خانہ کعبہ غائب تھا۔ اب جب مسجد حرام میں پہنچے تو کعبہ ہی نہیں، کعبے کا دیدار تھا، شوق تھا کس کا؟ مکہ کا، مکہ کا دیدار کا شوق تھا، مکہ کے دیدار کا۔ بس سب مکہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ ہر سال خرچ ہو رہا ہے، کس کا دیدار کرنے جا رہا ہے؟ مکہ کا۔ کتنے حاجی یا عمرہ کرنے والے جو مکی کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم ادھم بھی مکہ کا دیدار کرنے گئے، اور ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے 15 سال لگ گئے، اس میں 14 سال لکھے ہیں۔ جب مسجد حرام پہنچے تو کعبہ ہی نہیں، تو وہاں پر کعبہ غائب تھا۔ چنانچہ آپ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے، یا اللہ، جس کو دیکھنے آیا تھا اتنی مشقت سے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ دیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، رونے لگے کہ شاید میں اندھا ہو گیا، یہ سوچ کر رونے لگے کہ شاید میں اندھا ہو گیا۔ لیکن غیب سے ندا آئی، غیب سے آواز آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ ایک بڑھیا کا طواف کرنے گیا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا، ولی ہے نا آپ کی، ندامت ہوا کہ میری اتنی بھی وقت نہیں ہے، آپ کو احساس ندامت ہوا، اور گریہ کنا عرض کیا، یا اللہ، وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ پوچھا اللہ وہ کون ہستی ہے جس کا طواف کرنے کعبہ گیا؟ آپ نے فرمایا وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔
اللہ پاک فرماتا ہے چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہے ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے، اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے یہ نظام درہم برہم کیوں کر رکھا ہے؟ یہ درہم برہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایڈمنسٹریشن پورا کا پورا کیوس کیوں کر رکھا ہے؟ نظام درہم برہم کیوں کر رکھا ہے؟ جواب ملا اس کو، ابراہیم ادم کو جواب ملا۔ کیا جواب ملا؟ جواب ملا۔ کیا جواب دیا رابعہ بصری نے؟ میں نے تو نہیں، البتہ تو نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، میں نے کوئی نظام درہم برہم نہیں کیا۔ اے ابراہیم تو نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ کعبے کا دیدار کرنے جاؤں گا اور ہر قدم پہ دوگانا پڑتا ہوا جاؤں گا، ہنگامہ تو تو نے کر رکھا ہے، میں نے کوئی نظام درہم برہم نہیں کیا، ہنگامہ تو نے کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا اور میں نے عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ تو نے نماز پڑھ کے فاصلہ طے کیا ہے، میں عجز و انکسار، ہیومنٹی کے ساتھ، ہمبل کے ساتھ یہاں تک پہنچے۔ تیرے دل میں خواہش تھی مکہ کو دیکھنے کی، میرے دل میں خواہش تھی اس مکہ کے رہنے والے کو دیکھنے، تیری خواہش تھی مکہ دیکھوں، تجھے مکہ نہیں ملا، میری خواہش تھی مکی کو دیکھوں، اس لیے کعبہ میرا طواف کر۔ غریب نواز نے فرمایا پہلے ہم کعبے کا طواف کرتے تھے، اب کعبہ ہمارا طواف کرتا۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا، اے اللہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا۔ اجر مطلب ریکمپینس کہیں گے، ریوارڈ۔ اللہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا، ریوارڈ پر، اور مصیبت پر صبر کرنے کا، مصیبت پر صبر کرنے کا حکم فرمایا۔ لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے۔ کیا کہا؟ تو نے حج کا اجر عطا فرمایا ہے اور صبر کا بھی اجر عطا فرمایا ہے۔ آپ فرما رہی ہیں لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر دے دیں۔ اب آپ آگے کیا فرما رہی ہیں کہ تو نے میرا حج قبول نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں، جو میں نے صبر کیا ہے اس کا اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی؟ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کے اور کون سی مصیبت ہو سکتی؟ کتنی بڑی بات، مگر اس صبر کا اجر عطا کر دے اللہ سے، یہ کہا رابعہ بصری۔ دوستوں بہت بڑی نقطے والی بات تمہیں دی ہے میں نے آج، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی؟ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا طواف کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فریدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کیا اور کھلی کئیس مکمل 7 ایئرس مکمل 7 سال کے عرصہ میں وہ عرفات پہنچی، لڑکتے ہوئے چلی جنگل 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 تو جنگل، ایک عورت اور ایک لڑکتے ہوئے، اور عمر، اور پہنچی 7 سال، اور وہاں غیبی آواز سن کر اس طلب میں وہاں پہ کیا غیبی آواز سنی؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہاں سے غیبی آواز سن کر کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس طلب میں کیا رکھا ہے، 7 سال سے لڑکتی ہوئی آ رہی ہے، اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس تجلی بھی، اگر تو چاہے، اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے لڑکتی بھی جو آ رہی ہے اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے
تو ہم اس تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں. اگر تو چاہے تو میں اپنی تجلی سے تجھے نواز دوں. کیوں پریشان ہو رہی ہے تو؟ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں کہ تیری تجلی کا دیدار کر سکوں. البتہ رتب فقر کی خواہش مند ہوں، یعنی مرتبہ فقر کی خواہش مند. ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے. تو فقر مانگ رہی ہے، غریبی، پاورٹی، جانتی ہے وہ میرا قہر ہے. اے رابعہ تو فقر مانگتی ہے، فقر تو میرا قہر ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے جو ہمارے بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں. یہ جو فقر ہے ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے. یہ جو ہمارا قہر ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو ہمارے خاص، ہمارے پیارے بندے ہیں، جو ہم سے جڑ گئے ہیں، جو ہمارے ساتھ ایکاکار ہو گئے. کیا کہا؟ اے رابعہ تو فقر مانگتی ہے، فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اسپیشلی کر دیا ہے، جو ہمارے بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں، کہ سر معافرق باقی نہیں رہتا، یعنی ان کا وجود بھی باقی نہیں رہتا. جو ایسے ہمارے ہو جاتے ہیں جو اپنا وجود بھی کھو دیتے ہیں، جن کا نام و نشان مٹ جاتا، پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے. دوستو، رابعہ بصری نے فقر مانگا. اللہ تعالیٰ نے کہا رابعہ فقر مانگ رہی ہے، فقر میرا قہر ہے جو میں نے اپنے خاص بندوں کے لیے بنایا ہے، جو مجھ سے مل جاتے ہیں، جو پورے میرے ہو جاتے ہیں. اور پھر میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں پتہ ہے؟ پھر میں انہیں لذت وصال نہیں دیتا، ملن کا مزہ نہیں دیتا، بلکہ آتش فراق میں جھونک دیتا ہوں، جدائی کی آگ میں ڈال دیتا ہوں. میرے جو پیارے بندے ہیں نا، میں انہیں اپنے دیدار کی لذت یا اپنے وصال کی لذت مزہ نہیں دیتا، بلکہ انہیں جدائی کی آگ میں جھونک دیتا ہوں، جن کو میں فخر عطا کرتا ہوں. جیسا کہ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے دنیا میں جیسا آخرت میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کرے. تو کیا فرما رہا ہے؟ اے رابعہ تو فقر مانگ رہی ہے، یہ میرا قہر ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سب سے پیارے بندے ہوتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں جب وہ میرے ہو جاتے ہیں تو میں ان کو لذت وصال سے محروم کر دیتا ہوں اور آتش فراق میں جھونک دیتا ہوں. لیکن اس کے باوجود انہیں آگ میں جلا دینے کے باوجود ان پر کسی قسم کا حرم و ملال ان کو نہیں ہوتا. اس کے باوجود انہیں کسی بھی قسم کا غم یا ملال یا حزن یا ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نو سر گرم عمل ہو جاتے ہیں. آگ میں جلنے کے بعد پھر سے واپس خدا کو پکارنے لگتے ہیں، پھر اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. اب سنو کیا کہہ رہا اللہ رابعہ. سننے لائق بات ہے دوست. رابعہ نے کیا کہا یہ میں پہلے بتاتا ہوں. رابعہ نے کہا کہ مجھے حج کی اجرت مت دے، حج قبول نہیں ہوا ہے، لیکن حج میں جو میری مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں اس پر جو میں نے صبر کیا اس کا اجر دے دے. تو اس کا اجر مجھے کیا چاہیے؟ تو کہا کہ فقر چاہیے مجھے. تو ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے متصل ہو جاتے ہیں، کہ سر فرق باقی نہیں رہتا، یعنی ایسے مل جاتے ہیں میرے سے کہ بندہ کون ہے خدا کون ہے یہ معلوم نہیں پڑتا. فرق باقی نہیں رہتا. پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر دیتے ہیں اور آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن اور ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں. مگر اے رابعہ تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے. 7 سال ہو گئے لڑکتے میں گئی ہے، لڑکتے اور اللہ فرما رہا ہے اے رابعہ ابھی تو 70 پردوں میں ہے اور فقر مانگ رہی ہے.
ابھی تو 70 پردوں میں ہے، اور جب ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن ہوگی اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ ان 70 پردوں سے نکل کر جب میری راہ میں چلے گی چل، اور جب تک تو میری راہ میں میری منزل تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک فقر کا نام مت لینا۔ یہ فقر بھکمری نہیں ہے، رابعہ تو ویسے ہی غریب تھی، پاورٹی تھی، تو یہ فقر کون سا ہے؟ اس فقر کو لوگ نہیں سمجھ پائے۔ اس کو غریب نواز نے فرمایا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ جب 20 سال تک ایک بھی حروف نہ لکھے تب آپ فقر میں داخل ہوتے۔ بدی کا فرشتہ، برائی کا فرشتہ جب 20 سال تک تمہاری ایک برائی نہ لکھ سکے تب تم فقر میں شامل ہوتے۔ اب سمجھ میں آیا فقر؟ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رابعہ ادھر دیکھ، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو لہو ایک بحر بے قرار ہوا ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ جب آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو ایک بے قرار بحر بے قرار ہوا میں لٹکا ہوا نظر آیا، لہو لٹکا ہوا نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا یہ دریا ہے، یہ جو خون تو دیکھ رہی ہے خون کا دریا آسمان میں، یہ میرے عاشقوں کی آنکھوں کا خون ہے جو میری راہ میں بہا ہے۔ اے رابعہ جو لہو تو دیکھ رہی ہے نا آسمان میں لٹکا ہوا، یہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح شکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صف مجھ پر ظاہر ہو، اے اللہ تیرے وہ جو عاشق ہیں ان کی ایک صف مجھ پہ بھی ظاہر کر دے، ایک لائن ایک قطار مجھ پہ بھی ظاہر کر دے۔ جیسے ہی رابعہ بصری نے یہ بات کہی کہ تیرے ان عشاق کا دیدار مجھے کرا دے، جیسے ہی رابعہ بصری نے یہ بات کہی انہیں نسوانی معذور ہو گئی، فوراً پیریڈ سے ہو گئی، نسوانی معذور ہو گئی، اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو ساتھ، ان کا مقام یہی ہے۔ کیا ندا آئی جب آپ پیریڈ سے ہو گئی؟ یہ کہتی تو کیا ندا آئی؟ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہوئے آئی ہے نا، ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکنے میں لڑکتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ رابعہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 سال تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو ایک حقیری علت ان کی راہوں کے مسرت کر کے رکھ دے۔ پھر رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں تھی، اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر رکھنے کی نہیں ہے تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت دے دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں، اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی۔ اللہ تیرے دیدار میں زندگی بسر کرتی، یہی کہ تیرا دیدار ہو جائے، میری تیری دیدار میں بسر کرتی رہی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یقین کی دولت 2 بھوکے افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کریں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے۔ آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھی۔ در اثنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے، ان کے سامنے سے اٹھا کے اسے دے۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ سے رہ گئے دونوں، بولے ہمارے سامنے سے روٹی اٹھا کے سائل کو دے، ہم نے کھانا مانگا تھا، عجیب بات ہو گئی، وہ حیرت ہو گئے۔ لیکن کچھ وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سے گرم روٹیاں لے کر
لے آئی۔ کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھیجی۔ جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھی۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی ہوں۔ لیکن کنیز نے بڑے یقین کے ساتھ عرض کیا یہ آپ ہی کے لیے بھیجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود وہ واپس کر دی۔ اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید روٹیوں کا اضافہ کر کے جاؤ اور روٹیاں ڈال دو، جاؤ لے کے۔ تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے کر اللہ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ ایک کی بجائے 10 دینے کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اے اللہ تیرا وعدہ ایک کے بجائے 10 دینے کا ہے۔ میں نے 2 روٹیاں دی ہیں فقیر کو، اب تو 20 دے۔ ہائے ہائے ہائے، 10 دینے کا ہے۔ مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، اللہ مجھے تیرے سچے قول پر پورا یقین ہے، تو نے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کچھ غلطی ہوئی، میں نے واپس کر دی، اور جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ دوستوں چلیے رابعہ بصری کو کل کمپلیٹ کریں گے، اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔